آؤ ایک اور غلطی بتاتا ہوں، لیکن قرآن و حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد کیسے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ میری بہنیں سنیں، یہ ان کے لیے زیادہ سوٹ کرے گی، میری ماں اور بہنیں سنیں، یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یہ نصیحت۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، امیر المومنین میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کہا مبارک ہو۔ کہا امیر المومنین پہلے مسئلہ سن لیجئے، میں جو پوچھنے آیا ہوں، مبارک بعد میں دیجئے گا، اور یہ سننے کے بعد بتائیے کہ مبارک باد دینے کے لائق ہے کہ نہیں۔ اور سنیے، بہت دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں، بہت سے مسئلے اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس نے کہا امیر المومنین میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے اور آپ مبارک باد دے رہے۔ کہا شادی کی مبارک باد دے رہا ہوں؟ کہ نہیں پہلے سن لیجئے۔ کہا کیا؟ شادی کو 6 مہینے ہوئے اور 6 مہینے کے بعد میری بیوی سے بچہ پیدا ہو گیا۔ کیا 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ 6 مہینے میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ صحابی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے 6 مہینے کے بعد میرے گھر میں میری بیوی نے جو پیدا کیا ہے، یہ بچہ جائز ہے کہ ناجائز؟ یعنی اس بچے کو میں اپنا بیٹا مانوں یا کسی دوسرے کا؟ ایسا تو نہیں کہ میری شادی سے پہلے میری بیوی نے کہیں منہ کالا کیا ہو اور یہ دوسرے کا بچہ ہو۔ حضرت عثمان غنی جذبات میں آ کر کہتے ہیں بالکل تمہاری بیوی نے منہ کالا کیا۔ 6 مہینے میں کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے؟ نہیں، آج تک 6 مہینے میں کسی نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا، لہذا ضرور تمہاری بیوی بد چلن رہی ہے۔ ظلم ایک اور یہ کیا کہ حضرت عثمان نے اعلان کر دیا لوگوں اس کی بیوی بد چلن ہے، اگلے جمعے کو اس کی بیوی کو لایا جائے گا، سینے کے برابر زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، اس کی بیوی بد چلن ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اگلے جمعے میں لا کر اس کو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ تیسرے خلیفہ نے، عثمان غنی نے۔ کتنی بڑی غلطی! تیسرا خلیفہ کیا کہا؟ نہیں، 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، اور تمہاری بیوی ضرور بد چلن ہے۔ اور جب بد چلنی ظاہر ہو گئی ہے، بچہ بھی اس نے پیدا کر دیا ہے، اب گواہوں کی ضرورت بھی نہیں۔ 6 مہینے میں جب بچہ پیدا ہو گیا، اس بچے کی پیدائش نے یہ بتا دیا کہ یہ بیوی بد چلن ہے، غلط ہے، اس لیے اب گواہ کی ضرورت نہیں، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ چرچے ہو ہی رہے تھے کہ یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، اور کسی نے بتایا اے علی، عثمان غنی نے ایک عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا ہے، جمعے کے دن عورت کو سنسار کیا جائے گا۔ کہا کیوں؟ زنا کیا ہے؟ کہا نہیں، شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے شوہر نے مسئلہ پوچھا کہ یہ بچہ میرا جائز کہ ناجائز؟ عثمان غنی نے کہا ناجائز، بچلن عورت ہے، اس کو سنسار کر دو۔ حضرت علی نے کہا یہ عثمان نے کیا کیا؟ دوڑتے ہوئے آئے، ابھی مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی چرچا چلی رہا تھا، اس کا شوہر ابھی گیا نہیں تھا کہ حضرت علی نے فرمایا آئے عثمان امیر المومنین، کیا آپ نے ایسا فتویٰ دیا ہے؟ ہاں۔ کیا آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے؟ کہا ہاں۔ 6 مہینے میں کوئی عورت بچہ پیدا کرتی؟ اس لیے فرمایا یہ آپ نے ظلم کر دیا ہے، وہ بچہ غلط نہیں ہے۔ حضرت عثمان کہتے کیا بات کرتے ہو، 6 مہینے میں آج تک کسی نے بچہ پیدا کیا؟ حضرت علی نے کیا نہیں۔ حضرت علی نے کہا نہیں، اگر کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 مہینے میں بچہ نہیں ہو سکتا، اور ہو جائے تو غلط ہے۔
حضرت عثمان نے کہا کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ آیا؟ کہا نہیں آیا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے غلط فتویٰ دیا؟ فرمایا قرآن میں آیا ہے 6 مہینے کے اندر بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ عثمان غنی کہتے ہیں اے علی کیا قرآن میں نہیں پڑھتا ہوں؟ مجھے تو آج تک نہیں دکھائی دیا، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں قرآن سے۔ جلدی بتاؤ، میں نے تو قتل کا حکم دے دیا، جلدی بتاؤ دلیل کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اے عثمان قرآن میں آپ نے یہ آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ ہاں پڑھی ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین 2 سال، کاملین مکمل، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلا سکتی ہیں۔ 2 سال تک، حولین کافی تھا لیکن کاملین تاکید کے لیے لائے تاکہ پتہ چل جائے مکمل 2 سال تک پلا سکتی ہیں، لیکن 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں۔ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں لیکن 2 سال کے بعد 1 بھی دن زیادہ نہیں پلا سکتی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اے علی یہ کیا بات رہی آپ کی؟ یہ تو دودھ پلانے کی مدت ہے، ہمیں یہ بتاؤ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا کر دے تو وہ بچہ جائز ہے، وہ دلیل دو۔ حضرت علی مسکرا کر کہتے ہیں وہیں آ رہا ہوں۔ پہلے یہ تو مان رہے ہو نا دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کہاں کتنی؟ کہا 2 سال۔ کہا آئے عثمان اب قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں۔ ادھر کیا تھا؟ پلائیں 2 سال تک، اس میں کیا ہے؟ چھڑائیں 2 سال میں، یعنی 2 سال تک پلا سکتی ہیں، 2 سال سے اوپر نہیں۔ 2 سال سے پہلے پہلے چھڑا سکتی ہیں لیکن 2 سال کے بعد نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مارو گھٹنا پھوٹے سر، بات تو ایک ہی ہے، چاہے ادھر سے کان پکڑو چاہے ادھر سے کان پکڑو، بات تو ایک ہی ہے۔ اے علی ارے پلاؤ 2 سال تک یا چھڑائیں 2 سال میں، بات تو ایک ہی ہے۔ یعنی قرآن کی دونوں آیتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ 2 سال سے زیادہ نہیں پلانا ہے، اور دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ 2 سال سے پہلے پہلے چھڑا سکتے ہو لیکن 2 سال کے بعد نہیں پلا سکتے ہو، بات تو ایک ہی ہے۔ فرمایا 2 سال تک پلانے کی بات کو ہم نے آپ کو ثابت کر دیا کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال، اور چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ 2 سال کے اندر اندر چھڑاؤ، تو مان لیا۔ کہا کیوں نہیں مانیں گے، قرآن کی آیت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اب سنو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ جائز ہے، اب سنو دلیل۔ حضرت عثمان نے کان لگا دیے، بتاؤ کیا ہے؟ کہا اللہ تیسری جگہ فرماتا ہے قرآن میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 مہینہ، 30 مہینہ اللہ نے حمل اور دودھ چھڑانے دونوں کی مدت کو جوڑ دیا، کتنا بتایا؟ 30 مہینے۔ آئے عثمان اس میں حمل کی مدت بھی ایڈ ہے اور دودھ چھڑانے کی مدت بھی ایڈ ہے، یہ دونوں مدتوں کی عمر کتنی ہے؟ 30 مہینے۔ عدت کتنی ہے؟ 30 مہینے، یعنی عورت کے حمل کی اور بچے کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے۔ 30 مہینے میں 2 سال دودھ پلانے کے ہیں، دودھ پلانے کے، تو دودھ پلانے کے جب 2 سال ہے، 1 سال میں 12 مہینے، 2 سال میں 24 مہینہ، تو دودھ پلانے کے 24 مہینے الگ کر دو، حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے، 30 میں 2 سال دودھ پلانے کا ہے، دودھ پلانے کا الگ کر دو، تو 30 میں سے جب آپ 24 کو الگ کر دو گے، 30 میں سے 24 کو مائنس کرو گے تو کتنا بچے گا؟ حضرت عثمان نے کہا 6 بچے گا۔ فرمایا یہی حمل کی مدت ہے،
وحملہ وفصالہ، حمل کی اقل مدت 6 مہینہ ہے، کیونکہ 24 مہینہ تو دودھ پلانے کے چلے گئے، جب 24-30 میں سے 24 ادھر چلے گئے تو حمل کے کتنے بچے؟ کہا 6، کہا یہی 6 مہینے اقل مدت ہے، یعنی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی اگر بچہ پیدا کر دے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا اور اسی شوہر کا مانا جائے گا جس سے اس عورت کی شادی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رونے لگے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی اگر آج تم نہیں آئے ہوتے تو عثمان قاتل ہو جاتا، ایک عورت کو بلا قصور قتل کروا دیتا، ایک عورت کو مروا دیتا، ایک عورت کا خون میرے اوپر آ جاتا۔ حضرت عثمان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ ایک عورت کے قتل کا حکم ہی دے دیا، لیکن جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا اور کہا نہیں اے علی اگر آج تم نہیں آئے ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی اہل حدیثیت ہے، یہی سلفیت ہے۔ جب کوئی آدمی غلطی کر دے جب تک کر رہا ہے ٹھیک، لیکن جب قرآن و حدیث کی دلیل آ جائے تو پھر اس کو غلطی چھوڑنا پڑے گی اور اس کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہی دلیل ہے، یہی سلفیت ہے، یہی اہل حدیثیت ہے، اور جرجیس نے اپنی پوری زندگی میں اسی کی دعوت دی ہے۔ ہم نے اپنا 20 سال پرانا وہ دور بھی دیکھا ہے، اسی کلیا چک اور 5 تلہ مسجد کے لوگوں نے کس طریقے سے بلیا ڈانگا میں آ کر ہم پر حملہ کیا تھا، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں گھیرا گیا تھا، لیکن ان تمام سلفیت کی دعوت دینے کا انداز میرا بدلا نہیں۔ الحمدللہ آج محرم کی لاٹھی اور ڈنڈے کم ہو گئے ہیں، اور دیکھ لیجئے تعزیے کتنے کم ہو چکے ہیں اور کتنی چینجنگ بھی آئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سلفیت کی دعوت دیں، کتاب و سنت کی دعوت دیں، اپنے باپ دادا کے دین پر قائم نہ رہیں بلکہ قرآن و حدیث پر آپ قائم رہیں۔ قرآن و حدیث ہی اسلام ہے، یہی سچا اسلام ہے۔ اس میں حضرت عمر سے بھی غلطی ہوئی، عثمان سے بھی غلطی ہوئی، حضرت محمد رسول اللہ نے بھی اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا۔ میرے بھائیوں، اجتہادی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ نبی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے اوپر اجتہادی غلطی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر آگاہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے۔